بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رہبر معظم کی شہادت پر ہمیں یہ ہر کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہمیں آج سمجھ میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں تنہا رہ گئے تھے۔ ایران کے ایک مفکر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ جس طرح سے ایران کے اندر حالات چل رہے ہیں، انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ رہبر معظم کے ساتھ یا تو امام حسن علیہ السلام والا سلوک کیا جائے گا یا پھر امام حسین علیہ السلام کی طرح شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے پیچھے جو سب سے اہم وجہ ہے وہ ہے خواص کا کردار۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ موجودہ تاریخ میں رہبر معظم کی شہادت بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، کہ جس میں دنیا کے تمام حریت پسندوں نے، چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، ہندو ہوں، مسلم ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، سب نے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور سب کے دل رنجیدہ ہوئے ہیں۔ رہبر معظم کی شہادت پر جو پوری دنیا کی طرف سے رد عمل سامنے آیا، جو مختلف طبقات نے کردار ادا کیا، اس میں سے خواص کا کردار بہت اہم ہے، رہبر کی شہادت سے پہلے بھی اور شہادت کے بعد بھی۔ خواص اگر سادہ الفاظ میں بیان کرو، یعنی وہ طبقہ کہ جن کی عوام پیروی کرتی ہے، وہ مذہب میں بھی ہو سکتے ہیں، سیاست میں بھی ہو سکتے ہیں، قبائل میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی سطح پر ہو سکتے ہیں، کہ جن کی عوام پیروی کرتی ہے، جن کی بات سنتی ہے، جن کی بات مانتی ہے۔ 1400 سال پہلے کی طرح آج بھی ماڈرن قبائلی سسٹم موجود ہے کہ اگر ہمارے عالم فتویٰ دیں گے تو ہم پھر عمل کریں گے، اگر ہمارا عالم کسی کی حمایت کرتا تو ہم حمایت کریں گے، اگر ہمارا عالم حمایت نہیں کرتا تو ہم حمایت نہیں کریں گے۔ تو یہ قبائلی سسٹم آج بھی مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ تو اس شہادت سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواص طبقہ ہے، خاص طور پر مسلمانوں میں، وہ رہبر کی آئیڈیالوجی سے، رہبر کا جو راستہ تھا اس سے متفق نہیں تھے۔ اور شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو رد عمل سامنے آنا چاہیے تھا خواص کی طرف سے، جیسے کہ کہا بھی جا رہا تھا، وہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اور سب سے زیادہ حیرانی اس بات پر ہے کہ خود ایران کے اندر، کہ جہاں پر بہت سارے مراجع کرام موجود ہیں، بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، انہوں نے اس شہادت پر کیوں رد عمل ظاہر نہیں کیا، کیوں فتوی جہاد جاری نہیں کیے؟ جیسا کہ عراق سے بھی دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ اگر رہبر پر حملہ ہوتا ہے تو یہ رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حملہ ہو چکا ہے، لیکن کسی بھی عالم کی طرف سے، چند ایک دو علماء کے علاوہ، کسی نے بھی حکم جہاد صادر نہیں کیا، اور کسی نے بھی جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ کردار ابھی تک ادا نہیں کیا۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تہران سے آغا کمیل عابد نقوی صاحب موجود ہیں، کیونکہ اس وقت یہ وہاں پر موجود ہیں اور آن دی گراؤنڈ سچویشن کیا ہے یہ بہتر جانتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی شہادت دینے کے بعد بھی خواص، یعنی کہ علماء، جو ہزاروں علماء وہاں پر موجود ہیں، مراجع کرام موجود ہیں، ان کی طرف سے ممکنہ رد عمل جو تھا وہ کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ السلام علیکم جی منتظر بھائی، بہت شکریہ آج آپ نے اپنے اس پروگرام میں جو ہے مجھے دعوت دی۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت ہی اہم ٹاپک آپ نے اٹھایا جس کی بڑی ضرورت بھی تھی، جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں ان کا میں جواب دوں، اور جو اپنی دانش کے حساب سے دیکھیں۔ سب سے پہلے تو جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم لیڈر آف ایران یعنی آیت اللہ سید علی خامنئی رہبر معظم انقلاب، ان کی شہادت واقعاً پوری دنیا کے حریت پسندوں کے لیے موجودہ تاریخ میں ایک بہت بڑا حادثہ اور سانحہ ہے، جس کے اوپر ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عجیب و غریب ریئیکشن پوری دنیا میں سامنے آ رہا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، عراق ہو، دیگر ممالک ہوں۔ کس طریقے سے لوگ اس کے اوپر رسپانس دے رہے ہیں، مختلف طبقات کس طریقے سے رسپانس دے رہے ہیں۔ ناقابل یقین ہے کہ اس انداز سے لوگ پیش کرتے تھے کہ یہ ایران کا سپریم لیڈر ہے، تو اگر یہ ایران کا سپریم لیڈر ہے تو بنگلہ دیش کا مسلمان کیوں تڑپ رہا ہے اس کے لیے، یا کارگل کی ایک خاتون کیوں ماتم کرتے ہوئے باہر نکلتی ہے، یا پاکستان کے اندر گجرانوالہ کا ایک اہل سنت آ کے کیوں اپنی مسجد کے نمازیوں کو لے کے غائبانہ نماز جنازہ ادا کرتا ہے، یا مثلا پشاور یونیورسٹی کے اندر کیوں طلباء نکلتے ہیں اور وہ ان کی شہادت کے اوپر واویلا کرتے ہیں، یا عراق کے اندر یہ سچویشن کیوں پیدا ہوئی ہے، دیگر ممالک میں یہ رسپانس کیوں آ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حریت پسندوں کے اور مظلومین کے رہنما تھے، صرف ایران کے رہنما نہیں تھے۔ اب یہاں پر بہت پہلوؤں سے بات ہو سکتی ہے، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیگر پہلوؤں کو چھوڑ کر ہم جو خواص کا ایک کردار ہے اس کے بارے میں بات کریں، چونکہ اس وقت خواص کے کردار پہ بات کرنا بہت اہم ہے۔ اس سلسلے میں میں یہ گزارش کروں گا کہ جو عوام کی طرف سے ریئیکشن اس وقت دیکھنے کو ملا ہے وہ ایک لحاظ سے ایکسپیکٹڈ بھی تھا اور ایک لحاظ سے ان ایکسپیکٹڈ بھی ہے، یعنی جو مثلا شیعہ فالوور تھے ان کی طرف سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ غم و غصے میں آئیں گے، چونکہ ان کے ایک مرجع تقلید کو، ایک عالم کو اور ایک لیڈر کو شہید کیا گیا ہے، لیکن جو اوور آل اہل سنت کی طرف سے بھی رسپانس آیا ہے
سیلیبریٹیز کی طرف سے رسپانس آیا ہے، دیگر شعبۂ زندگی کے لوگوں کی طرف سے جو رسپانس آیا ہے وہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ریئیکشن ہے اور ایک انبلیویبل سچویشن ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت تھی اور کتنے لوگ اس چیز کو مانتے اور جانتے تھے کہ ایک بہادر انسان جو ظالم کے خلاف کھڑا ہوا ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ البتہ یہاں پر جو خواص کا کردار ہے اوورآل اگر ہم مسلم دنیا کے اندر دیکھیں اور بالخصوص جو تشیع کے اکثریتی علاقے ان میں دیکھیں تو تھوڑا سا انسان ان ایزی ہو جاتا ہے اور ایک غیر متوقع سی صورتحال نظر آتی ہے اور ایک عجیب کنفیوژن والی صورتحال بھی نظر آتی ہے کہ خواص کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ہمیں دیکھنے کو ملا جس کی توقع تھی۔ جب امریکہ اور ٹرمپ دھمکیاں دے رہا تھا اور اسرائیل دھمکیاں دے رہا تھا مسلسل 12 روزہ جنگ کے بعد سے، تو اس وقت جس طرح کی بیانات دیے جا رہے تھے، تقریریں کی جا رہی تھیں اور فتووں کی بات کی جا رہی تھی، تو لگتا ایسے تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ رہبر معظم کے گھر پہ حملہ ہی ہوتا ہے، وہ شہید نہیں بھی ہوتے یا ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پوری دنیا کے اندر آگ لگ جائے گی اور پوری دنیا جو ہے وہ باہر نکل آئے گی۔ مثلا یہ شخصیات جتنی بھی ہیں، یہ خواص ہیں، یہ کسی کو بھی نہ خود گھر میں بیٹھیں گے نہ کسی اور کو گھر میں بیٹھنے دیں گے۔ لیکن صورتحال جب ہم دیکھ رہے ہیں تو سوائے چند ایک خواص کے باقی سب کا ایک نارمل رسپانس دیکھنے کو ملا ہے۔ اگر یہ جوان جو نکلے ہوئے ہیں ان ملکوں کے اندر یا جو عوام نکلی ہوئی ہے، اگر یہ ایسے ہیجان انگیز ایک رویہ یا حماسہ قائم نہ کرتے تو جو خواص کا کردار ہے وہی تقریروں اور مذمتی بیانے کی حد تک ہے، جس کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اور اس چیز کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے فوراً 61 ہجری اور کربلا اور وہ ساری چیزیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جب دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا، لشکر کشی ان کے خلاف کی گئی، تو سچویشن تقریباً ویسی نظر آ رہی ہے کہ عوامی طبقات تو کچھ باہر نکلیں یا کچھ علماء نے ایک قدم اٹھایا ہے، باقی ساروں کا جو رسپانس ہے وہ آپ تو کہتے تھے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم جو ہے امریکی اثاثوں کو تباہ کر دیں گے دنیا کے اندر، یا مثلاً جہاد کا اعلان ہو جائے گا، یا مثلاً ہم جو ہے وہ قیام کریں گے۔ تو کہاں وہ قیام ہوا؟ اگر کچھ جوان اور کچھ شخصیات، کچھ علماء یہ سلسلہ نہ شروع کرتے شہادت کے دن یا اس کے بعد تو شاید اتنا بھی نہ ہوتا۔ تو یہ رسپانس جو ہے مجھے تو خوفناک فیلنگ آ رہی ہے اس رسپانس سے، چونکہ اگر یہ رسپانس ایسا ہی رہا تو نہ جانے اب آگے اور کون سی قربانی ایسی چاہیے کہ جس قربانی کے بعد کوئی رد عمل دکھائیں گے مسلمان۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ابھی تک جو رد عمل سامنے آیا ہے رہبر معظم کی شہادت کے بعد، اس میں زیادہ تر کردار خود عوام کا ہی رہا ہے، یعنی عوام خود اپنے بل بوتے پر نکلی ہے۔ تو یہاں پر پھر سوال میرا وہی بنتا ہے کہ آخر جہاں سے زیادہ توقع تھی، یعنی جیسے پاکستان، عراق، خود ایران کے اندر سے، اب ایران میں تو کچھ ایسے طبقات ہیں کہ جو رہبر کے حکم پر چلتے ہیں اور رہبر کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں اور رہبر کی جو اسٹریٹجی اس کے مطابق ابھی بھی چل رہے ہیں، لیکن جن سے توقع تھی، یعنی کہ وہ خواص کا طبقہ، علماء کا طبقہ، یہ ابھی تک میدان میں کیوں نہیں آ رہے؟ عراق میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، اور بیسک پھر بات ہوئی کہ خود ایران کے اندر سے یہ ابھی تک وہ ماحول کیوں نہیں پوری دنیا کے اندر بنایا جا رہا کہ یہ جو پوٹینشل ابھی شیعہ کا بن رہا ہے پوری دنیا کے اندر، یعنی کہ یہ ایک پوٹینشل ہے شیعہ کا کہ پوری قوم، نہ صرف شیعہ بلکہ سنی بھی سارے اس شہادت کے بعد نکل کر سامنے آ گئے ہیں اور اظہارات کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر علماء آخر کیوں کوئی اقدام نہیں کر رہے، کوئی فتوی جہاد کیوں نہیں دے رہے؟ اس کے پیچھے کیا بنیادی کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ جی بہت یہ سوال بھی آپ کا اہم بھی اور سخت بھی ہے کہ خواص کے اس کردار پہ جس پہ ہمیں تشویش ہو رہی ہے، خصوصاً عراق اور پاکستان اور بھارت اور ان ممالک کے اندر جو خواص کا کردار ہے وہ مزید اس کے اندر قابل تشویش اس عنوان سے ہے کہ اوورآل تو جو ہم نے دیکھا ایک پریشانی اور مثلاً غم و غصہ رہبر انقلاب کی شہادت کے اوپر دیکھنے کو ملا، لیکن بالخصوص عراق سے یا پاکستان سے یا اس طرح کے ممالک سے ایک الگ ہی توقع تھی کہ یہ ایک الگ کام کریں گے، چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاد کی باتیں اور شہادت کے بعد جواب کی باتیں کی گئیں۔ افسوس یہ ہے یا سمجھ یہ آ رہا ہے کہ اس عظیم ترین سانحے کے بعد، یعنی ہم نے نائب امام کو کھو دیا ہے، جن کے بارے میں ہم یہ دعا کرتے تھے اور امید رکھتے تھے کہ یہ اس انقلاب کا پرچم امام زمانہ کے حوالے کریں گے اور وہ شہید کر دی گئی شخصیت،
اس کے بعد بھی خصوصاً عراق کے اندر جو شخصیات بیٹھی ہیں چند ایک کے علاوہ، یا پاکستان کے اندر جو شخصیات بیٹھی ہیں، حتیٰ ایران کے اندر بھی جو شخصیات بیٹھی ہیں، ان میں سے ایک طبقہ ہمیں بالکل خاموش نظر آ رہا ہے، جس کا اصلاً کوئی کردار ہی نہیں ہے میدان کے اندر، اور ایک طبقہ جو خاموش تو نہیں ہے، بول رہا ہے، لیکن وہ بھی بیان کی حد تک ہے، جنہوں نے چند ایک بیانات دے دیے، تقریریں کر دیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا مثال کے طور پہ کوئی ایک مشترکہ عوامی اجتماع تک ہمارے سامنے نہیں آیا کہ مثلا پاکستان کے کسی بڑے شہر کے اندر، کراچی کے اندر یا اسلام آباد کے اندر، کوئی 10 لاکھ 15 لاکھ لوگ نکلیں، باہر جمع ہو جائیں اور ایک مل کے ایک بڑا اجتماعی کریں اس موضوع کے اوپر. یہاں تک بھی کام نہیں ہوا. یا عراق کے اندر لوگ نکلے ہوئے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، ماتم داری کر رہے ہیں، جیسے اربعین میں یا محرم میں کی جاتی ہے، لیکن عراق کے اندر جو حماسے کی ایک تاریخ ہے، اس انداز سے بھی وہ جو رسپانس خواص کی طرف سے آنا چاہیے تھا مذمتی بیان سے ہٹ کر، وہ رسپانس نظر نہیں آ رہا، جو واضح سی بات ہے. افسوس ہو سکتا ہے اب اس بات پہ جن لوگوں تک یہ میری بات پہنچے، آپ کے اوپر بھی اس کا ایک بیک لیش آئے، ہمارے اوپر بھی آئے کہ یہ کون ہوتے ہیں اور انہیں کیا پتہ. یہ علماء کو وظائف بتانے والی بات نہیں ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں علماء کو وظائف بتانے والے یا ذمہ داریاں بتانے والے. لیکن جیسے شہید مطہری فرماتے ہیں کہ جب علماء اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے پیچھے ہٹے تو عوام ہی ان کو ذمہ داری یاد دلاتی ہے. ہم عوام ہونے کی حیثیت سے یہ بات تو کر سکتے ہیں کہ آپ تو دھمکیوں کے موقع پہ یا شہادت سے پہلے ایسے دعوے کر رہے تھے، لیکن اب وہ موقع ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. بلکہ الٹا کیا ہے کہ جو فساد کے اڈوں کے خلاف امریکی سفارت خانوں یا اس کے خلاف اگر کوئی جوان شور شرابہ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، اور اب تو رپورٹس بھی بتا رہی ہیں کراچی کے اندر جو واقعہ کہ مریض نے فائرنگ کی ہے ان کے اوپر ڈائریکٹلی، یا اس طرح کے واقعات پیش آئے، تو الٹا انہی جوانوں کو ذلیل کیا گیا، تان و تشنیع کی گئی علماء کی طرف سے کہ یہ تم لوگوں نے کیا حرکتیں کی ہیں. ٹھیک ہے آپ ان کو لیڈ کرتے اگر ان کی حرکت ٹھیک نہیں تھی، وہ تو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کا اصلاً ساتھ ہی نہیں دیا، آپ ساتھ ہی نہیں بڑھے، آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ وہاں سے غائب ہو گئے، بھاگ گئے وہاں سے، اور اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، جبکہ اسٹریٹ فائر ان کے اوپر مارے گئے. ہم نے دیکھا یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. یا اور ہم بغداد کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیوز سے کس طریقے سے لوگوں کے اوپر وہ کیا جا رہا ہے. بہرحال یہاں پر ہمارا موضوع وہ جو حکومت کر رہی ہے یا ادارے کر رہے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن جو خواص نے کیا وہ کیا ہے؟ وہی بیانیہ مجلس تریم اور بات ختم، صلوات پڑھو تو خداحافظ، چلی گئی ایک شخصیت. تو کیا ہے، آئمہ چلے گئے تو یہ تو آئمہ کا ایک غلام تھا یا اہل بیت میں سے اولاد میں سے تھے، ان کے سید تھے، بس چلے گئے تو کیا وہ چلے گئے. جی کمیر بھائی بالکل ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب علماء اپنے وظائف کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو عوام کو چاہیے کہ وہ علماء کو متوجہ کریں. تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہی رویہ برقرار رہتا ہے کہ خواص کو جو کردار ادا کرنا چاہیے، عوام کو لیڈ کرنا چاہیے، فتاوی جہاد کے فتوے دینے چاہیے، تو اگر یہی رویہ برقرار رہتا ہے تو اس کے کیا ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں؟ یا پھر اگر خواص سامنے آتے ہیں تو پھر کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ جی منتظر بھائی، یہ جو آخری سوال آپ نے کیا ہے یہ بڑا اہم سوال بنتا ہے کہ اگر ہم تاریخ کو اپنے سامنے آئینہ بناتے ہوئے اس اوورآل رویے کا جائزہ لیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کیا سچویشن پیدا ہوگی، تو مجھے تو بڑا ڈر اس بات میں لگتا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے اور شہادت کے موقع پہ امت چپ ساتھ کے بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دکھایا تھا، لیکن بعد میں ایسے فتنے مسلم دنیا کے اندر کھڑے ہوئے، وہ جو واقعات پیش آئے، کوفہ کے اندر کیا ہوا، مدینہ کے اندر کیا ہوا، مکہ کے اندر کیا ہوا، حرمتیں پامال ہوئیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر خواص نے یہ رویہ جاری رکھا اور یہی سچویشن رہی اور اسی رسپانس کو انہوں نے جاری رکھا، تو وہی کربلا کے بعد والی صورتحال بنے گی جو 62 63 64 ہجری میں ہوا. حرمتیں پامال ہوں گی، تقدس پامال ہوں گے، زیادہ لوگ مارے جائیں گے، بچے گا کوئی بھی نہیں. جب جو قیمتی ترین ہستی تھی اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا تو باقیوں کی حرمت کون بچائے گا؟ وہ صورتحال وہی مجھے نظر آتی ہے جو کربلا کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد صورتحال پیدا ہوئی تھی، کیونکہ عبرت نہیں لی گئی اس سے. عبرت نہیں، ابھی ہمارے سامنے ہے کہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ تنہا جو ہے وہ ایران کھڑا ہوا ہے، اور ایران کی جو ہستی شخصیت رہبر انقلاب تھے، ان کی تنہائی نظر آ رہی ہے ہمیں واضح طور پہ سامنے.
اور اسی تنہائی میں انہیں مار دیا گیا. اگر یہ تنہا نہیں ہوتے تو کبھی جرت نہ کرتا امریکہ مارنے کے لیے. وہ ایرانی قوم جو ان کے ساتھ کھڑی ہے یا وہ جو ان کے وفادار ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے علاوہ کچھ گروہ اور ٹولے ہیں دنیا میں جو ان کے ساتھ کھڑے تھے. اس کے علاوہ اوورآل امت اور اوورآل جو تشیع کا رویہ یا تشیع کا جو ساتھ کھڑا وہی فاتحہ اور درود اور تعزیت اور مذمت والا ہی رویہ ہے. اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں. یعنی حتیٰ اپنے حکومتوں کے اوپر پریشرائز بھی کرنے کے قابل نہیں ہے. پرامن طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلیں، احتجاج کریں، پریشرائز کریں کہ آپ خود جو ہے جو یہ جنایت ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، حکومتیں اس کے اوپر کوئی شور شرابہ کریں، کوئی بات کریں، کوئی اس کے اوپر اقدام اٹھائیں. باہر نکل کے اپنا ارادے کا اظہار بھی ہم دکھانے میں شاید بلکہ یقیناً اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے. ہاں اس پہ ایک بحث ہو سکتی ہے، جلاؤ گھراؤ، جلانا ہے، کرنا، یہ کام کرنا ہے، کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اس کو الگ رکھیں. لیکن اگر لوگ باہر نکلیں، لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلیں، پرامن طریقے سے اپنی ہی حکومتوں سے مطالبہ کریں کہ آپ کے بھی امریکہ سے تعلقات ہیں، آپ کے بھی مثلاً بعض عرب ممالک تو ہیں اسرائیل سے تعلقات ہیں، آپ لوگوں کا کیا رسپانس ہے اس کے اوپر؟ اگر آج ایک ملک کے لیڈر کو انہوں نے نہیں چھوڑا تو آپ کو یہ لگتا ہے وہ باقیوں کو بھی چھوڑ دیں گے؟ یہ تو وہ ایک رکاوٹ یا ایک وہ شیلڈ تھی جو سامنے تھی. اس شیلڈ کو اگر انہوں نے توڑا ہے تو پھر یہ باقی بھی سمجھ لیں کہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اور ہم اس کو کربلا کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو آج کل کی پولیٹک جو اصطلاحات ہیں اور ان کے تناظر میں نہیں دیکھ رہے، بلکہ جو کربلائی پیتھولوجی ہے، اس کے سوشل پیتھولوجی، اس کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں. وہ موضوع جو خود رہبر معظم نے جس موضوع کو اٹھایا تھا اور بیان کیا تھا آج سے 30 سال پہلے کربلا کی عبرتوں کے عنوان سے، اسی تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اگر خواص کا یہ رویہ ہے تو وہ رویہ عوام میں سرایت کر جاتا ہے اور عوام بھی پھر مذمت کر کے فاتحہ پڑھ کے بیٹھ جائے گی. تو ایسا نہیں ہوگا کہ مدینہ یا مکہ کے اندر جو مقدس شخصیات یا خواص بیٹھیں وہ بچ جائیں گے یا کوفہ والے بچ جائیں گے. جب امام حسین شہید ہوئے تھے تو باری باری اس کے بعد پھر سب کی باری آئی تھی اور جو بھی ہوا تھا وہ صورتحال سامنے ہے. جی کمیل بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کی طرف توجہ دلائی، اور انشاءاللہ مزید وہاں پر کیا صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ سے اپڈیٹ لینے کے لیے آپ سے دوبارہ انشاءاللہ رجوع کریں گے. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ. جی بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ نے جو ہے وہ مجھے اس میں موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، اگرچہ یہ خام اور ناپختہ ہی خیالات ہیں جو ہماری خام تجزیوں کے وجہ سے اور بدولت سامنے آتے ہیں. البتہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ یہ موقع فراہم کیا. خدا حافظ.